الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، سلسلہ وار مضمون چل رہا ہے فتح مکہ کا۔ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی برکتیں اس وقت بھی ساری دنیا میں پھیلا دے، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اسلام کا شعار اللہ اپنے کرم سے، فضل سے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو پوائنٹ کی بات سمجھا رہا ہوں۔ 10 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدینہ منورہ سے لے کر چلے ہیں، 20 رمضان کو پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان کو جو ہے خالد ابن ولید وغیرہ کو چھوٹے موٹے کام کے لیے قرب و جوار بھیج دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 شوال یا 6 شوال کو حنین کا سفر کا ارادہ کیا۔ حنین کا سفر شروع ہوا۔ حنین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ یہ جتنے بھی حنین میں آئے تھے وہ سارے کے سارے طائف بھاگ گئے، سارے کے سارے اس لیے بھاگ گئے کہ اب تو کچھ موقع ہے نہیں، کہاں جائیں گے، یہاں مکہ آ نہیں سکتے ہیں، بیچ میں ہے معاملہ۔ ایک مرتبہ وہ دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے، اور اللہ نے ان کو بیچ میں کر دیا۔ سب کے سب ان کا کتابوں میں لکھا ہے کہ طائف والوں کے یہاں ایک بہت بڑا قلعہ تھا، زبردست، اور مالک ابن عوف جو ہے اس کا سپہ سالار تھا، اور زبردست قلعہ۔ اس نے دیکھ لیا، مالک ابن عوف نے اعلان کیا کہ بھئی اب ہمیں تو سیدھے گھر چلو بھئی، اور اپنے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی اعلان کیا مالک ابن عوف نے کہ بھئی جتنا کھانا پانی راشن جمع کر سکتے ہو وہ اپنے قلعے میں جمع کر لو، اس لیے کہ اگرچہ ہم تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں لیکن بھی ان لوگوں کی قوت بہت ہے، اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ یہ مالک ابن عوف نے ساری جگہ اعلان کر کے جو ہے سب کو طائف میں یعنی قلعے کے اندر بھی آ جاؤ، بس۔ پہاڑیاں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے اتنے معلوم نہیں تھے، طائف کے معلوم تو تھا لیکن جو آدمی گھر کا ہوتا ہے وہ سے گلیاں بہت جلدی معلوم ہوتی ہیں۔ بمبئی کا ٹیکسی ڈرائیور اگر دہلی چلا جائے اور دہلی میں اگر وہ ٹیکسی چلائے تو راستہ بھول جائے گا وہ، اور دہلی کا ٹیکسی ڈرائیور بمبئی آئے گا تو راستہ بھول جائے گا، کراچی کا لاہور جائے گا تو راستہ بھول جائے گا، اور لاہور کا کراچی آئے گا تو راستہ بھول جائے گا۔ مکہ کا ڈرائیور مدینہ منورہ میں آتا ہے تو راستے اندر کی گلیاں اسے یاد نہیں ہوتی، اور مدینہ منورہ کا ڈرائیور وہاں جاتا ہے تو مکہ کے خالی حرم کا راستہ معلوم ہوتا ہے لیکن اندر کی گلیاں معلوم نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی حج کرو تو مکہ کے ڈرائیور لو، یہ کتابوں میں مشہور ہے۔
کہ ہم عارف بے اصحابیہ کو جانتے ہیں، اس کے راستے جانتے ہیں، کون سی گلی سے نکلنا، کیسے حرم میں پہنچنا، یہاں بھیڑو تو کہاں جانا. یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر میں ہوا، ہنین کے سفر میں ہوا. یہ تو سب بھاگ گئے، بھاگ کر ان کو راستے معلوم تھے پہاڑوں کے، اس کے اس کے. اور جلدی سے مالک بن عوف نے کہا کہ اپنے قلعوں میں آ جاؤ، بہت بڑا قلعہ ہے ہمارا، اور جلدی سے راشن بھرو، کھجور بھرو، یہ بھرو، یہ بھرو. کتابوں میں لکھا ہے بہت سا راشن ان لوگوں نے جو ہے جمع کر لیا اور قلعے کے دروازے بند کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ترتیب ہوتی ہے سفر کی، وہ جا رہے تھے. وہاں جب گئے تو قلعوں میں یہ لوگ محبوس ہیں، قلعوں کے اندر ہے. بھئی آپ لوگ آؤ، کچھ مصالحت کریں، یہ کریں. فرمایا نہیں. حضرت عمر نے سمجھایا، ابوبکر نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں نکلیں گے. اور ہمارے والوں کو ٹینشن بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس جو ان کا بچایا تھا، اور ہمارے پاس کھانا بھی ہے، اس لیے ہم نکلیں گے نہیں، ہم تو یہیں رہیں گے بس. اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام آتا ہے حدیثوں میں طفیل ابن عمرو الدوسی، یہ پرانے صحابہ میں ہیں اور ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب ہے. ابو ہریرہ قبیلہ دوس کے تھے. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کو بلایا طائف جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی قافلے میں ساتھ تھے، یعنی گویا کہ سمجھو فتح مکہ کے قافلے میں وہ بھی ساتھ تھے. تو ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، ایک تو طفیل ابن عمرو الدوسی کو بلایا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا، تیسرا آپ نے نوفل ابن معاویہ دہلمی کو بلایا، اور چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا. یہ 4 نام یاد رکھنا. طائف والے وہ تو اپنے قلعے میں آ گئے، تو ان کی میٹر تو قلعے کی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلعے سے باہر ہیں، پہاڑوں کا سفر کر کر کے حنین سے طائف پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن طائف والوں کو بہت سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، واپس چلیں. تو آپ نے جو ہے حنین سے آتے ہوئے ایک اعلان کیا، بھئی دیکھو ہم تو طائف جا رہے، اور جتنا بھی مال غنیمت آیا ہے جعرانہ میں داخل کر دو. جعرانہ ایک جگہ ہے، آج کل وہاں جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ جو عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے ہیں مسجد عائشہ سے کرتے ہیں، وہ بھی عمرہ ہو جاتا ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ آدمی جعرانہ سے عمرہ کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ کیا تھا طائف سے واپسی پر. تو اچھا یہ ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اور اگر وہیں سے عمرہ کرنا ہو تو ہم جعرانہ سے کرتے ہیں، وہ زیادہ فضیلت والا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل ابن عمرو الدوسی کو بلایا، حضرت ابوبکر کو بلایا، نوفل ابن عمرو کو بلایا دہلمی، اور حضرت عمر کو بلایا. بھئی یہ لوگ تو جو ہے سب اندر چلے گئے ہیں، ہم باہر ہیں، اب کتنے دن انتظار کریں گے. اور وہاں سے وہ مالک ابن عوف جو تھا ان کا چودھری، وہ اوپر سے اعلان کر رہا تھا آپ ہم پر قابو نہیں کر سکو گے، ہم تو سب اندر آ گئے ہیں، دروازے ہمارے بند ہیں، اور تم کو ہمیں مارنا ہو تو آسان ہے، ہم تو یہاں سے اوپر سے پتھر پھینکیں گے، تم ہمیں یہاں سے مار نہیں سکتے، نیچے سے پتھر تم ڈال نہیں سکتے وہاں. بھئی بہت سمجھایا لیکن وہ تو مانے نہیں. اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں خواب دیکھا، یہ وہ خواب کا قصہ ہے. پہلے طفیل ابن عمرو الدوسی کا میں پورا کر لوں. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو بھی ہم جو ہے ابھی اس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی حنین کا مال ہے وہ تو مل گیا ہمیں، غلام باندیاں، یہ گھوڑے اونٹ وہ تو مل گئے ہمیں، لیکن یہ سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اپنا طائف کے قلعے کے اندر. تو تمہیں میں ایک کام کے لیے بھیجتا ہوں طفیل ابن عمرو الدوسی کو، اور یہ کہا تو تم وہ کام کر کے جلدی سے آنا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد بہت تھا. طفیل ابن عمرو الدوسی جو ہے یہ بڑے لوگوں میں تھے، جب شاعر تھے، اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے. لبیبن کان لبیبن شاعرن، بہت سمجھدار آدمی تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور ابھی مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی، تو یہی طفیل ابن عمرو الدوسی جو ہے
یہ آئے تھے مکہ مکرمہ. جب مکہ مکرمہ آئے تو سارے مکہ والوں نے کہا ارے طفیل آیا, طفیل آیا, طفیل آیا, طفیل آیا. اور مکہ والوں نے مل کر بلایا, اس کو دعوت کی, کھجوریں کھلائی طفیل ابن عمرو الدوسی کو. دیکھ بھائی ایک کام کرنا, تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا, لیکن وہ جو آدمی کھڑا ہے نا وہ دیکھ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اشارہ کیا, وہ جو آدمی کھڑا ہے اس کی بات مت سننا. یہ طفیل ابن عمرو الدوسی, اس کی بات مت سننا. اگر اس کی بات سنا تو گیا. اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا. تو میں نے طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ میں نے ان کو پوچھا بھئی ان کی بات نہ سنو, لیکن یہ تو ملتزم کے پاس بالکل کعبہ سے لگ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زور سے قرآن پڑھتے تھے. ابھی مدینہ منورہ کا سفر نہیں ہوا تھا اور مکہ میں سب دھمال چل رہی تھی بے ایمانوں کے ساتھ. تو ابو جہل, ابو لہب سب نے کہا کہ اس کی بات تیرے کان میں پڑنی نہیں چاہیے, اس کی آواز ایسی ہے کہ جو سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے, یہ تو سننا مت. تب میں نے ان سے کہا میں کروں کیا, عمرہ کروں نہ کروں؟ عمرہ کرتے تھے مشرکین, عمرہ کروں نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا تجھے عمرہ کرنا ہے کر, طواف کرنا ہے کر, جو کرنا ہے کر, لیکن بات مت سننا. یہ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کام سونپا طائف میں. اور ابو بکر, عمر اور نوفل ابن عمر جو ہے, ان تینوں سے الگ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس دوران ابھی مسئلہ چل رہا ہے کہ طائف والے جو قلعے میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا قافلہ باہر ہے. اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. وہ خواب میں حضور تشویش میں پڑ گئے کہ بھی کیا تعبیر ہے اس کی. میں پہلے طفیل ابن عمرو الدوسی کا پورا کر لوں. تو طفیل ابن عمرو الدوسی جو تھے تو انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا زمانے جاہلیت میں, بھئی ایک کام کرو, تم منع کرتے ہو اس آدمی کی بات مت سننا, تم مجھے روئی لا کر دو تاکہ میں روئی کان میں ڈال دوں. تو مکہ والے جو تھے وہ انہوں نے روئی لا کے دی, روئی جو ہے کان میں ڈالی اور انہوں نے طواف کرنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی آدمی آ کر بیٹھا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کعبے کے قریب تو ٹولیاں بنا کر جو ہے دور دور بیٹھتے تھے اور دیکھتے دیکھو کوئی نیا آدمی حرم میں آ رہا ہے, نیا آدمی آتا یہاں ایسا کر کے بلاتے تھے. نیا آدمی یہاں بولا دیکھ کیوں آیا تو, عمرے کے لیے آیا ہوں اور بتوں کے نام پر یہ کروں گا. بت ہوتے تھے اس وقت میں, تو کہتے تجھے جو کرنا ہے کرنا, اس کی بات مت سننا. یہی معاملہ ہوا طفیل ابن عمرو الدوسی کا. چونکہ بڑے آدمی تھے طفیل ابن عمرو الدوسی, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتماد کیا ان پر کہ حنین کے موقع پر کام سونپا, ان کو بڑا کام سونپا حنین کے موقع کے اوپر. ورنہ ہر چھوٹے آدمی کا ہر آدمی کو ہر کام نہیں سونپا جاتا. جیسے جریر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سونپا تھا, بڑا کام سونپا تھا ان کو, تو ان کو تنہائی میں بلا کر بڑا کام سونپا. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے کان میں جو روئی رکھ لی اور روئی رکھنے کے بعد میں نے طواف شروع کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب سے گزرتا تو جو ہے کچھ نہ کچھ آواز کان میں جتنی بھی تم روئی ڈالو کچھ نہ کچھ آواز پہنچ جاتی ہے. تو مجھے اچھی لگی. حضور بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے تھے, پتھر بھی سنتے تھے, فرشتے بھی سنتے تھے, جنات بھی سنتے تھے, بلکہ جناتوں نے تو قرآن سن کر اسلام قبول کیا. بھائی صرفنا علیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یستمعون القرآن کا جملہ ہے, یسمعون القرآن کا جملہ نہیں ہے. یسمعون القرآن کا مطلب یہ کہ سنا, روا روی بھی سنا. آج ہم قرآن سنتے ہیں, روا روی بھی سنتے ہیں. اور یستمعون القرآن کا مطلب یہ دھیان سے سنتے تھے. سمع اور استماع دونوں میں یہ فرق ہے. تو انہوں نے دھیان سے قرآن سنا. ارے 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 یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام. آدمی اگر صرف دھیان سے قرآن سنے تو بھی اللہ اسے ہدایت دے دے گا. آج ہم دھیان سے نہیں سنتے, روا روی میں نہیں, دھیان سے سنو. آپ ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے دل میں ٹچ کرے گا. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میں طواف کرتے کرتے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتا تو جو ہے میری روئی ہوا کے ذریعے سے تھوڑی سی نکل جاتی کانوں میں. میں یوں کر کے, اور مکہ والے بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے کہ ہاں ابھی تک تو اپنے کنٹرول میں ہے,
کہ یار ابھی تک تو سنا ہے، لیکن کچھ باتیں اچھی لگی تھی تو فلم نمبر 2 سے کہتے تھے میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بھئی میں تو شاعر آدمی ہوں یار، سمجھدار آدمی ہوں، یہ مکہ والوں کو چھوکروں کی باتیں کیوں سنوں، میں تو ان سب کا بڑا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں اچھا کیا ہے خراب کیا ہے، میں بات تو کروں محمد سے، کیا مسئلہ ہے پوچھوں تو صحیح۔ تو کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آیتیں میں نے سن لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے، نماز پڑھا کے نہیں، نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رومال اپنی چادر لے کے چل دیے، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ وہ مشرکین مکہ کہنے لگے ارے طفیل کہاں جا رہا ہے، ارے کہاں جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، حضور اپنا آرام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے تو طفیل بن عمرو الدوسی کی طرف دیکھا کہ کوئی آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بڑا آدمی ہے، بس اتنا، لیکن معروف تھے، جیسے ہمارے علامہ اقبال کیسے معروف ہیں شاعر، ان کے اشعار حجاز میں پڑھے جاتے تھے، اور یہ سارا ہے نا، سارا یہ ان کے اشعار کئی گانا گاتی تھی، وہ شعر وہ ہوتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کے، اور گانا یہ گاتی تھی، اس کا بناتی تھی، اس کی دھن بناتی تھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں موسیقی کیا تھی، یہ موسیقی تو تھی نہیں، وہ طبلے ہوتے تھے، طبلے یا برتن پر ایسا ہاتھ لگ کر کے وہ گانے جو ہے ان کے اشعار کے بناتی تھی۔ ابھی تو سارا کا قصہ تو رہے گا، زندہ رہے تو انشاءاللہ آئندہ سال سارا کو لے آئیں گے انشاءاللہ، اس کی شادی بھی کرا دیں گے انشاءاللہ، کہاں شادی ہو رہی ہے اس کی، سارا آئندہ سال سنائیں گے، اب تو وقت پورا ہو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں حضور نے پوچھا بھئی آپ کیوں آئے ہو، کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو۔ مکہ والے دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بٹھایا، یہ کہا میں یہاں آیا تو سارے کو سارے مکہ والوں نے آپ کے خلاف بات کی، اور سب نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا، میں نے جو اپنے کانوں میں روئی بھی ڈال دی تھی کہ تمہاری آواز نہ پہنچے، لیکن اللہ نے پہنچائی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو ہے کچھ کہتا نہیں ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بس، میں اس کے علاوہ کچھ کہتا نہیں ہوں، میرے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ مال چاہیے نہ کچھ نہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو مانو، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن تو یعنی حضور کو معلوم تھا قصہ، چونکہ حضور کے ساتھ قصہ ہوا تھا، اسی لیے حنین کے موقع کے اوپر حضور نے اہتمام سے بلایا۔ ابو بکر عمر تو معروف ہے، ساتھ میں ان سے تو مشورہ کرتے ہی کرتے تھے، اور یہ نوفل ابن عمر سے اس لیے مشورہ کیا کہ یہ سپہ سالار رہ چکا تھا، کمانڈر ان چیف، اس کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اندر گئے ہیں تو کیا کرنے کا اپنے کو، یا تو واپس چلو مدینہ جارانہ ہوتے ہوئے، یا یہاں ٹھہر کر بات کرو ان لوگوں سے، وہ ماہر تھا ان باتوں کا۔ ابو بکر عمر تو شورا کے آدمی تھے خاص، اور طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے ان کو حضور کو معلوم تھا کہ بڑا آدمی ہے، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا طفیل بن عمرو الدوسی نے۔ یہ 4 حدیثوں میں نام آتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا 10 رمضان کو چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 20 رمضان کو پہنچے ہیں، اور یعنی 6 شوال کو یا ہونے والا طائف کا سفر شروع ہوا، 27 ذی قعدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، 2 مہینہ 16 دن کا یہ سفر رہا ہے، بس 27 ذی قعدہ، حج بالکل قریب تھا، بس 27 ذی قعدہ تو مطلب حج قریب آ گیا نا، لیکن حضور نے حج نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ ابھی تو مکہ فتح ہوا ہے، اور مشرکین کو ان لوگوں کو کرنے دو حج، اس لیے کہ ابھی اپنی تاریخ آئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اسی لیے آپ نے حج نہیں کیا۔ حالانکہ مکہ قریب ہے، عرفات قریب ہے، مزدلفہ ہے، سارا کا سارا ہے، لیکن آپ لوگ کوئی احکامات کچھ نہیں کہا، بے سیدھا 10 رمضان کو چلے، اور 27 ذی قعدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ منورہ۔ یہ بیچ کا میں پیریڈ بیان کر رہا ہوں۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کی قوم تو ایسا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں،
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک شعر پڑھتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا. میرے بھائی آج شعر پڑھتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. ان کے قبر پر بھی اشعار لکھے ہوئے ہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا. سب کے نفی کرو، جز کے بھی نفی کرو، کل کے بھی نفی کرو. جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. یہ ابا جو ہے مرکز نظام الدین میں جب طفیل ابن عمرو الدوسی کے قصے کبھی کبھی بیان کرتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، جب حضور نے دعوت دی تو طفیل ابن عمرو الدوسی نے اسی جگہ اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، یہ مکہ والوں کو معلوم نہیں ہے، بند کمرے میں مسلمان ہوا ہوں، انہیں پتہ چلے گا تو سب دھمال کریں گے، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے، مار دیں گے یہاں. آپ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ، کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو، تم جاؤ. تو طفیل ابن عمرو الدوسی نے ایک بات کہی کہ حضرت میں میرے گھر پر جا کر قبیلے دوس میں جا کر میں لوگوں کو دعوت دوں اسلام کی. آپ نے فرمایا ہاں ہاں دعوت دینا. تو حضرت ذرا مجھے ایک تھوڑی سی رائلٹی دیجئے نا، آپ رائلٹی، مجھے ایک چانس دیجئے، مجھے کوئی ایک بات ایسی میں کرنا چاہتا ہوں. کہ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو. یوں کہا کہ آپ مجھے جو ہے کوئی نشانی دیجئے، میری قوم جو ہے نا بہت ایڑی ٹیڑی ہے، پہاڑی قوم ہے، بہت ایڑی ٹیڑی. ابو ہریرہ اسی قوم کے تھے، قبیلے دوس کے. مجھے کوئی نشانی اب دے دیجئے، اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی کو کوئی نشانی دے دے. یعنی مطلب میری قوم میں جا کر دعوت دوں گا تو قوم جو ہے کہے گی کہ تم مکہ سے آئے ہو اور وہاں ایک نبی آیا ہے، کوئی نشانی تو بتاؤ کہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو حضور نے دعا مانگی، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ طفیل کو نشانی دے دے. طفیل ابن عمرو الدوسی جو کہتے میں خوش ہو گیا اور باہر نکلا تو مکہ والے او طفیل او طفیل او طفیل، یہاں 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 انتظار میں تھے نا، کمرے میں جا کر کیا کیا ہے کیا پتا، بھائی بھائی یہاں بھائی. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں نے تو جو ہے میرے کپڑے یا میرے جو بھی سامان تھا وہ جلدی لے کر میں تو حرم سے انہیں بھاگے وہ لوگ آئے، ارے بھیا تو اپنا آدمی ہے، کیا بات ہے کہ تو اندر جا کر کیا بات کی. طفیل ابن عمرو الدوسی نے کہا کچھ نہیں، میں تو میرے قوم میں جا رہا ہوں، تھوڑا کھایا پیا، یعنی اپنے اسلام کو چھپایا، جان کا خطرہ ہے ماریں گے یہ. اب میں میرے قوم میں گیا، یہ طفیل ابن عمرو الدوسی جن پر حضور نے اتنا بڑا اعتماد کیا حنین کے موقع کے اوپر. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میرے قوم میں گیا تو ہمارا گھر جو تھا وادی میں تھا، ہمارا قبیلہ، اور وادی جو ہے پہاڑیوں کے درمیان تھی. یعنی پہاڑیوں سے ہمیں اتر کر کود کر یعنی چڑھ کر ہماری وادی میں آنا پڑتا تھا. قبیلے بنی دوس، قبیلے دوس. تو کہتے ہیں میں جب داخل ہوا، جب داخل ہونے لگا تو میری پیشانی کے اوپر سے روشنی ظاہر ہوئی. طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میری پیشانی پر جیسے یہ انجن ہوتا ہے نا، اس کے کیسے روشنی ہوتی ہے دور تک، ایسے روشنی ظاہر ہوئی کہ دور تک پوری وادی منور ہو گئی، روشن. تو وادی والوں نے دیکھا ارے کیا ہوا ہے، جگمگ ہمارے شہر ہمارے گاؤں میں یہ جگمگ. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے کہ میں گھبرایا تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک یہ میری روشنی جو میرے پیشانی سے نکل رہی ہے نا اسے کسی اور جگہ پر تو منتقل کر دے، اس لیے کہ یہ قوم میری اڈی ٹیڑھی ہے، اڈیل ٹٹو جیسا ہے، یہ لوگ سمجھیں گے نہیں اور یہ کہے گا کہ دیکھ تو نے اپنا دھرم چھوڑا نا تو تیرا چہرہ بھی بدل گیا، الٹی بات کریں گے. یہ میں نے دعا مانگی، دعا مانگتے ہی وہ روشنی میرے کوڑے میں آ گئی، کل قندیل المعلق، حدیث شریف میں جملے آتے ہیں.
روشنی یوں کوڑا گھماؤں تو روشنی پھیلتی تھی پورے گاؤں میں، تو پورے گاؤں والے دیکھنے کے لیے آئے، ارے طفیل، ارے طفیل، ارے طفیل، ارے طفیل، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے میں گھر میں گیا، گھر میں جا کر جو ہے میرے والد سے ملاقات کی، ابا میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ بیٹا کیوں جوڑ نہیں؟ کیونکہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ میں کہا کوئی بات نہیں، اگر تو مسلمان ہو گیا، تیرا مذہب میرا مذہب۔ میرے والد نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میری ماں کے پاس گیا، ماں میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس نے جو اعتماد کیا ہے نا، وہ اس قصے ہوئے پیچھے۔ پھر بیٹا کیوں؟ کیونکہ میں تو مکہ جا کر مسلمان ہو گیا ہوں، وہاں محمد احمد نامی ایک آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تیرا دھرم میرا دھرم۔ چلو 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، تو پہلے میرے 2 سے مسلمان ہو گئے، وہ تو ہوئے ہی تھے، باپ مسلمان ہو گیا اور یہ ماں مسلمان ہو گئی۔ اب وجہ میں میری حور کے پاس آیا، حور دنیا کی حوریں ہوتی ہے نا، تو میری بیوی کے پاس آیا، بیگم کے پاس، اور میں نے کہا کہ میرا تیرا کوئی جوڑ نہیں۔ بھائی کیوں، کیا ہوا؟ کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہ ایسی کیا بات ہے بھائی، تمہارا مذہب میرا مذہب، میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اب میں نے یہ سب جو ایک دم سب مسلمان ہونے لگے میرے گھر میں، تو میرے دل میں یہ آیا کہ اب تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، پوری قوم کو مسلمان کر لوں گا۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ طفیل ابن عمرو الدوسی نے باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، تو سب نے خوب دھلائی کی ان کی۔ صاحب جتنے بھی تھے نا قبیلے دوست کے، ابو ہریرہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، خوب دھلائی کی، بہت مارا، نکلنا مت گھر سے۔ چنانچہ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ میں کیا کروں، سمجھاتا تھا لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں چپکے سے، اچھا میں ان کو نشانی دکھاتا تھا، یہ دیکھو کوڑے میں روشنی ہے، ارے جادوگر ہے تو جادوگر ہے، جادو لایا ہے مکہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، میں ڈرا کر بھگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں۔ ہاں بھائی طفیل کیوں آئے؟ حضرت میری قوم اڑیل ٹٹو جیسی ہے، بالکل نہیں مانتی، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ختم ہو جائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد دوس، بد دعا نہیں کی کہ اللہ دوست کو ہدایت دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل ابن عمرو الدوسی سے کہا کہ تم جاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ورفق بھی، نرمی سے سمجھاؤ، وہ نہ مانے تم گھبراؤ مت۔ یہ سارے قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے۔ چنانچہ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میں آیا اپنے یہاں آیا، لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، ابو ہریرہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، ابو ہریرہ بھی مسلمان ہو گئے، وہی مسلمان ہو گئے، اور سب کو لے کر مدینہ منورہ میں پہنچا۔ یہ طفیل ابن عمرو الدوسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعتماد تھا ان پر، تو ان کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو تم چاروں کو بلایا ہے میں نے، طفیل، ابو بکر، عمر، نوفل ابن عمر جو ہے وہ، یہ 3۔ تو طفیل میں تم کو تو بھیج رہا ہوں، تم جو ہے یہاں طائف کے قریب میں کچھ بستیاں ہیں، وہاں جا کر تم کام کر کے سیدھے یہاں آ جاؤ، وہاں بڑے بڑے چودھری لوگ ہیں طائف کے قریب میں، اور یہ جو تم بھی پہاڑی آدمی ہو وہ بھی پہاڑی آدمی ہیں، لیکن آپ بھی پہاڑی آدمی، وہ بھی پہاڑی آدمی، تم جاؤ لیکن تم یہ کرنا کر کے آ جاؤ، اور دعا کرنا کہ ہمارا طائف کا قلعے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اندر بیٹھے ہیں نا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ان لوگوں کو بلا کر یوں کہا بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، اور حضور کا خواب بیان کر رہا ہوں، اور کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، خواب دیکھا ایک دودھ کا پیالہ کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کسی نے بہت بڑا دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ایک مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری جس سے سارا دودھ گر گیا۔ ابو بکر ماہر تھے تعبیر کے، تو صدیق اکبر نے فوراً اس کی تعبیر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر پوچھا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک دودھ کا بڑا پیالہ اب میرے سامنے پیش کیا گیا، اور میں سوچتا ہوں کہ بھئی پیوں، اب جانے بڑا پیالہ ہے،
ایک مرغ آیا اور اس نے اس میں چونچ ماری جس سے وہ دودھ سارا کے سارا گر گیا. آپ نے یہ خواب صدیق اکبر سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا, یہ دودھ گر گیا. یہ صدیق اکبر نے تعبیر دی. تو آپ نے نوفل ابن معاویہ دہلوی کو بلا کر دریافت کیا, بھی تم یہ ہو, کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو سب جو ہے تو ہوتا رہتا ہے, زیادہ اس میں چلو, ہمت کے ساتھ رہو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ. یعنی وہ کہتے رہے کہ نہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. حضرت عمر کو بلایا, حضرت عمر کی بھی اسی قسم کی رائے بنی. حضور نے بلکہ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے آ کر کہا کہ حضرت بڑی بھاری قوم ہے یہ, اور یہ ایسے جلدی سے قلعے سے نکلیں گے نہیں, کھانا وانا سب اندر ہے, کیوں نکلیں گے یہ لوگ؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیجئے. یہ حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیجئے. آپ نے فوراً جواب دیا, اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے, اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے. جب یہ جملہ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ہم کو ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ نے اجازت, اس لیے یہ نکلیں گے نہیں یہ لوگ. اور صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں, حضرت آپ نے خواب دیکھا ہے, یہ خواب صحیح ہے, نبی کا خواب تو ہمیشہ وہی ہوتا ہے. خواب کی تعبیر یہی ہے کہ دودھ گر گیا, یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا. بعد میں اللہ لائے گا ان کو, دودھ آیا ہے, زمین پر دودھ آیا ہے آپ کے پاس, تو یہ لوگ آئیں گے. بعد میں سارے کے سارے آف وغیرہ اور طائف والے بعد میں سب مسلمان ہوئے. یہ جتنے قلعے میں ہیں نا ابھی تقریباً سب مسلمان ہوئے, اور ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی عجیب ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی تم چلو بھئی, اعلان کر دیا. لیکن سارے کے سارے وہاں تیار کھڑے تھے کہ کیا ہونا ہے. آپ نے فرمایا چلو بھی چلو, جارانہ چلو. اب مدینہ منورہ کی واپسی ہو رہی ہے. 10 رمضان کو چلے مدینہ منورہ سے, 20 رمضان کو پہنچے, 5 شوال کو ہونے طائف وغیرہ کا سفر ہوا. اب جو ہے ذی-قعدہ بھی شروع ہو رہا ہے. اب جو ہے مدینہ منورہ کی واپسی, بھائی چلو اپنا اپنا سامان لو. تو صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے, بھائی کیا ہوا یہ قلعے کا؟ تو صدیق اکبر نے کہا کچھ نہیں, چلو سامان تیار کرو, واپسی ہے, سامان تیار کرو, جارانہ ہوتے ہوئے جانا ہے, کیونکہ جارانہ میں سارا مال ہے. حضور نے وہاں جمع کرایا تھا جارانہ, کہ وہاں سارا اپنے مال غنیمت کا کافی سامان وہاں رکھا ہوا ہے, وہاں چلنا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ کرنے کا حکم دیا, چلو بھی واپس چلو مدینہ منورہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی. وہ دعا قبول ہوئی. اللہم اہد ثقیف وات بہم, اللہم اہد ثقیف وات بہم. اے اللہ ثقیف, قبیلے بنی ثقیف, اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا. اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا. چنانچہ روایت یہ دعا حضور نے مانگی اور زور سے مانگی, اور سارا کا سارا جو مجمع تھا وہ مجمع نے آمین کہی. تو طفیل بن عمرو الدوسی بھی آ گئے, حضور کو خوشخبری دیا حضرت آپ نے جو کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام میں نے کر دیا, اور بہت اچھے طریقے سے میں نے کام کیا. چنانچہ بعد میں یہ قلعہ خود بخود فتح ہو گیا, سب لوگ مسلمان ہو گئے, اور مالک ابن عوف نصری ان کا سردار خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہوا. اور طائف والوں کا جو اسلام لانے کا قصہ ہے وہ بہت درد بھرا ہے. ٹیڑے ٹیڑے لوگ تھے نا, جب دیکھا انہوں نے کہ اب ساری دنیا میں تو ان کی بات چل رہی ہے, تو طائف والے اب کہنے لگے کہ اب کیا کریں, ساری دنیا مکہ فتح ہو گیا, یہ سمجھ لو مکہ مکرمہ کی زمین جو فتح ہو گئی, سمجھ لو کہ ساری دنیا فتح ہوگی. تو ان کے بوڑھوں نے کہا طائف والوں کو کہ دیکھو اب تم جو ہے نا زیادہ دن تک ٹکو گے نہیں, یا تو اللہ کا عذاب آئے گا, یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا, تم پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مت چھیڑو. بس اس پر میں مزید تفصیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ ہم لے کر چلیں گے, جارانہ تک پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ. جارانہ سے آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے, مدینہ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اب مدینہ کے بعد پھر حضور نے کیا کیا وہ ترتیب بتاؤں گا انشاءاللہ, لیکن ابھی فتح مکہ کا مضمون چل رہا ہے, وہ انشاءاللہ اس کو اپنے ترتیب سے پورا کریں گے انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے جو مسائل چل رہے تھے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں۔ آج جو مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، عام طور پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے میں مسلمان کا غیر مسلمانوں کے درمیان بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تجارتی معاملات ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، سماجی تعلقات ہوتے ہیں، اور ان تعلقات کو نبھانا انسان کی بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہے۔ تو ان تعلقات کے نبھانے میں یہ چیزیں بھی آتی ہے کہ یہ غیر مسلموں کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں، کتنی مرتبہ وہ ہم کو ہدیہ دیتے ہیں، اور کتنی مرتبہ وہ خود ہم کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں ان کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا پینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مسلمانوں کی کوئی ہوٹل نہیں ہوتی تو غیر مسلم کے وہاں پہ اس کی ہوٹل میں کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آج جو آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کا ہدیہ اور ان کا کھانے کی شرعی کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں کیا اصول اور ضوابط ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جائے گی، کسی غیر مسلم کے وہاں پہ جا کے کھانا کھانا، اس کی ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا، پھر اس کے دیے ہوئے تحفوں کا استعمال۔ تو اصول سمجھ لیجئے، تو اس اصول کی روشنی میں بہت سی جزیات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلا اصول تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعتقادی اسباب کے تحت میں دو چیزیں تو مکمل حرام ہیں غیر مسلموں کی استعمال کرنا اعتقادی اسباب کے تحت میں۔ ایک چیز تو آتی ہے کہ غیر مسلموں نے کسی بھی جانور کو ذبح کیا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبح کیا ہوا جو بھی ذبیحہ ہے اس کا مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی کھانے کو، چاہے وہ گوشت ہو یا گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، انہوں نے بتوں کے اوپر اس کھانے کو چڑھایا ہے۔ تو وہ بتوں کے اوپر جو چیزیں چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پرشاد۔ تو یہ پرشاد کا کھانا بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک حلال گوشت ہے جو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے اللہ کے نام پر، وہ گوشت بھی اگر بتوں کے اوپر چڑھا دیا گیا تو ظاہر سی بات وہ بھی حرام ہو گیا۔ اس میں جو حرمت آتی ہے وہ اعتقادی اسباب کے تحت آتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو مکمل حرام ہیں، اور یہ دونوں کھانا ہر حال میں حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو یا کوئی بھی کھانا ہو اسے بتوں کے اوپر چڑھایا گیا ہو، اس کو پرشاد کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں کھانا تو حرام ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں نوعیتیں نہیں ہیں، اور جو غیر مسلم ہے اس کی انکم ایسی ہے کہ جو اسلام میں جائز ہے، جس طرح عام تجارتیں ہوتی ہے، کسی کا کپڑوں کا کام ہے یا اسی طرح عطر کا کام ہے یا جوتوں کا کام ہے، یعنی جو اسلامی اعتبار سے وہ چیزیں، وہ انکم اور وہ تجارت حرام نہیں ہے، ایسی اس کی انکم ہے، اور اس نے اپنی ایسی انکم سے کسی مسلمان کی دعوت کی ہے یا کسی مسلمان کو ہدیہ دیا ہے، تو پھر اس دعوت کا کھانا بھی جائز ہے اور اس ہدیے کا استعمال بھی بلا شبہ جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے ہدیہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے غیر مسلم بادشاہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ دو چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے اس کا انکم ایسی ہے جو اسلام میں بھی حرام ہے اور ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے ان کے وہاں پر بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی انکم والا اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کے یہاں پہ اگر دعوت ہے، کھانا ہے، تو بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ اس نے اگر کوئی تحفہ دیا ہے تو اس کا تحفہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے چوری ہے، وہ جس طرح اسلام میں جائز نہیں ہے تو ان کے وہاں پہ ان کے مذہب میں بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ چوری کا مال اگر کسی نے دیا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، اور ایسی انکم سے اگر کھانا ہے تو اس کھانے کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ ایک چوتھی چیز ہے
کہ اس کی انکم ایسی چیز ہے جو اسلام میں تو ناجائز ہے لیکن ان کے اپنے مذہب میں جائز ہے، جیسے سودی کام ہے، ان کے اپنے مذہب کے اندر وہ چیز جائز ہے اور اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ایسی 2-3 چیزیں اور بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی احتیاط تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچائے۔ اگر ایسی انکم سے کسی شخص نے ہدیہ دیا ہے یا کھانے کا استعمال کیا ہے تو پھر احتیاط اور تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسی چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، لیکن جواز کا اس سلسلے میں فتویٰ بعض فقہا نے دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی انکم والے غیر مسلم کی ہدیے کو قبول کر کے استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم جس سونار سے سونا لیتے ہیں، اب سونار کے وہاں پہ تو عام طور پر سود کا کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہوتا ہے، یا کوئی بھی غیر مسلم ہو تو اس کا تو سودی کسی نہ کسی کاروبار سے تعلق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں احتیاط تو یہی ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچائے، لیکن اس کی بعض کتب فقہ کے اندر اس کی اجازت ہے کہ ایسے ہدیے کو استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جتنے غیر مسلم تھے ان کا سب یہی کام تھا، سودی کاروبار، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدایہ کو قبول کیا ہے اور استعمال کیا ہے اور تحقیق بھی نہیں کی۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے تو اس کو دھیان میں رکھو کہ اگر غیر مسلم کا ذبیحہ ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اگر بتوں پر چڑھایا ہوا ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ عام کھانا ہے تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ہوٹل میں کھانا کھایا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کسی کے وہاں پر گئے، اب کھانا سامنے آیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، تو قرائن دیکھے جائیں گے۔ گوشت ہے تو اس کا استعمال تو جائز ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اگر پتہ چل گیا کہ یہ بتوں کے اوپر چڑھایا ہوا ہے تو بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ سامنے والے کی انکم کیا ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو محتاط رکھنے میں احتیاط تو اسی کے اندر ہے۔ اور اگر اس کا کاروبار بنیادی حلال ہے جو اسلام میں بھی جائز ہے تو اس کا استعمال کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ جو اسلام میں جائز نہیں ہے ان کے وہاں پر جائز ہے تو پھر اس کی تفصیل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ غیر مسلموں کو اپنے یہاں پر دعوت دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جتنے لوگ تھے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سب کو دعوت دی اور کھانے پہ بلایا اور پھر اسلام کی دعوت دی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسلام سے قریب کرنے کی غرض سے غیر مسلموں کو بھی اپنے یہاں پہ دعوت دی جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، ان کے سامنے اسلام کی ایک خوبیاں جائے گی کہ اسلام اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اسی سے لگے ہوئے یہ مسائل ہے تجارتی اور معاشی، کہ کسی غیر مسلم کے وہاں پہ ملازمت کرنا اور کسی غیر مسلم کو اپنے یہاں پر ملازم رکھنا، یہ دونوں کے دونوں چیزیں جائز ہیں۔ جس طرح بعض گھروں کے اندر روٹیاں پکانے والی غیر مسلم کے بھی کوئی عورتیں ہوتی ہیں، غیر مسلم کو اپنے یہاں ملازم رکھنا اور غیر مسلم کے یہاں پہ ملازمت کرنا، یہ دونوں چیزیں درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں راستہ دکھانے کے لیے جو گائیڈ لیا تھا وہ ایک غیر مسلم تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو اپنے یہاں پہ ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کے وہاں پہ ملازمت بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے وہاں پہ ملازم رہنا یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا کام جانتے تھے، عاص بن وائل کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ عاص بن وائل جو ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آنے کے بعد ابو سفیان کے ساتھ، اسی طرح جبیر بن مطعم کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے غیر مسلمین کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ بقیہ انشاءاللہ مسائل ہے وہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم لك الحمد حمدا حمدا سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الحنان سبحان المنان سبحان الرحمن المستعان. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد ما خلق. سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق. سبحان الله عدد ما بين السماء والأرض. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أزواجنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا عزيز يا قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعلى من كل شيء. لا إله إلا الله أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله أطيب من كل شيء. لا إله إلا الله أزهر من كل شيء. لا إله إلا الله أكبر من كل شيء. لا إله إلا الله ليس قبله شيء. لا إله إلا الله ليس بعده شيء. لا إله إلا الله ليس فوقه شيء. لا إله إلا الله ليس دونه شيء. لا إله إلا الله ليس معه شيء. لا إله إلا الله ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله زنة كل شيء. لا إله إلا الله سعة كل شيء. لا إله إلا الله المحيط بكل شيء. لا إله إلا الله
الباقي بعد فناء كل شيء لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في قبورنا لا إله إلا الله في أسماعنا لا إله إلا الله في أبصارنا لا إله إلا الله في موتنا لا إله إلا الله في حشرنا لا إله إلا الله في نشرنا لا إله إلا الله حمايتنا لا إله إلا الله وقايتنا لا إله إلا الله دواؤنا لا إله إلا الله شفاؤنا لا إله إلا الله تفريج لكروبنا لا إله إلا الله تكفير لذنوبنا لا إله إلا الله خالق العدم والوجود والزمان لا إله إلا الله المعبود بالجنان واللسان والأركان لا إله إلا الله المسبح بحمده كل لسان لا إله إلا الله الحنان المنان ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إسلام وتسليما ورقا لا إله إلا الله يقينا وصدقا لا إله إلا الله في الأرض والسماوات لا إله إلا الله في النوم واليقظات لا إله إلا الله في المحيا والممات لا إله إلا الله في الصحب والسكرات لا إله إلا الله في العمد والهفوات لا إله إلا الله في جميع اللحظات لا إله إلا الله على سائر الحالات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله عز وجل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا لیکن ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اے اللہ ان کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں عافیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں نوجوان عبادت گزار بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ پریشان حالوں کا مجمع بھی ہے اور جو پریشان حال نہیں ہے ان کا مجمع بھی ہے یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے اس کلمے کو دنیا میں پہنچانا آسان ہے آپ کے لیے اس سے زیادہ بیماری کو دور کرنا آسان ہے آپ کے لیے اے اللہ ہر قسم کی تکلیفوں کا دور کرنا آسان ہے اس لیے کہ آپ بہت بڑے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی اے ہمارے پیارے اللہ اس مبارک رات میں
تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، اے اللہ ایک دن آئے گا ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ جو محبت کرنے والے بیوی بچے ہیں وہ سارے کے سارے قریب میں کھڑے ہوں گے، قیمتی گھڑی نکال دی جائے گی، قیمتی انگوٹھی نکال دی جائے گی، قیمتی موبائل دھرا رہ جائے گا، قیمتی کپڑے نکال لیے جائیں گے، قیمتی زیورات نکال لیے جائیں گے، کانوں سے بالیاں نکال لی جائیں گی۔ اے اللہ بات کرنا ہمیں بھی قبول فرما لے، جو تماشائی بن کر آیا ہو اسے بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے مسلمان جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری کھوٹی پوجی قبول فرما، ہماری کھوٹی پوجی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنا کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ رمضان گزر جائے، اب یہ رمضان تو چلا، اے اللہ یہ رمضان تو اب سلام کر کے روانہ ہونے والا ہے، اب اپنا ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ جیسے مسافر کسی جگہ جاتا ہے تو جب دن ہوتے ہیں قریب میں وہ اپنا سامان سمیٹتا ہے، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ روانہ ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے آئندہ سال کی مبارک گھڑیاں ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اے اللہ جتنی گھڑیاں مقدر میں ہیں اے اللہ ہماری اس کی قدر کرنے کی تو ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس ہم کو پہنا دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہم پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت کے کام پر مجتمع فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا اور اپنے کرم سے اپنے نبی کا گھر دکھایا، اسی کرم سے اپنا چہرہ بھی دکھا دے، اسی کرم سے اپنا چہرہ بھی دکھا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ جو بھی ناجائز عشق میں مبتلا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، عافیت سے ان کو ناجائز عشق سے تو مکمل طور پر نجات دے دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ امت کے اعمال کی، ایمان کی، اخلاق کی، معاشرے کی، جان کی، مال کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اور آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں ماریں گے اور آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے۔ مولا ہماری ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بدن کو درست فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، کفر اور محتاجگی کو دور فرما دے، فقر کو دور فرما دے، اور تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو پوری امت کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ اس بیماری میں مر گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں نے آرام نصیب فرما۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی تو پوری مغفرت فرما۔ اخیر میں تجھ سے اتنی دعا مانگتے ہیں جنت میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں عطا فرما، جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو اپنے دین کے لیے نرم فرما دے۔ اے اللہ وہ دعا جو حضرت بریدہ اسلمی نے مانگی تھی، اور اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا
کہ بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ گمراہ کرنے والے علم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ تقوی ہمارا توشہ بنا دے، اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، ہمارے جائز ارمانوں کے سورج کو عروج نصیب فرما، ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما، اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور ہمیں عطا فرما، اے اللہ مکہ مدینہ کا نور ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے، اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے فجر کی نمازوں کی تعداد اور جمعہ کی نمازوں کی تعداد کے برابر کر دے، اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، ہمارے ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، ہمارے ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، ہمارے ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سخی سنسار عطا فرما، اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ علم اور تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ ناجائز عشق اور فسق سے بچا لے، عشق اور فسق سے بچا لے، اور اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو، اے اللہ بری موت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، باہی جاہی گناہوں سے تو ہمیں بچا لے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، یہ آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں، جائز تمنائیں ہوں، عافیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔